اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و صحابی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ پاکستان و پاکستان سے باہر تمام بھی دیکھنے والوں کو محمد اجاز بشیر کی طرف سے نہایت خلوص ادب و چاہت و برا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام علم عالم میں وقفہ سوالات کے دوران آج ہمارے ساتھ جو موجود ہیں میرے امراض جناب حضرت علامہ عبدالصبور فہیم نقشبندی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیونکہ وقفہ سوالات میں مختلف قسم کے سوالات آتے ہیں، اور جو آج جو ہمارے پاس سوال آیا ہے کہ تلاوت اور نماز کے دوران اگر خیالات انسان کو آنا شروع ہو جائیں تو انسان کیا کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، نماز کا اور تعلق جو تلاوت کا وہ الگ الگ سے ہے۔ نماز کے اندر اگر وسوسے آپ کو آتے ہیں تو یہ ایمان کے ہونے کی علامت ہے۔ ایمان کی علامت کہا جاتا ہے کہ چور وہیں جاتا ہے کہ جہاں پہ کچھ ہوتا ہے، شیطان بھی وہاں پہ جاتا ہے جہاں پہ وہیں جاتا ہے کہ جہاں ایمان ہوتا ہے، ہاں دولت ہو، ذرا بر بھی اگر ایمان ہو رتی کے برابر بھی تو یقیناً وہاں شیطان اپنے اٹیکس کرتا ہے۔ تو اس کا بہترین حال جب وہ عربی کی عبارت پڑھ رہا ہے، اگر اس کا فوکس اس کی ٹرانسلیشن پر ہوا تو یقیناً اس کا بائے خیال جائے ہی نہیں گا۔ تو اگر وہ اپنی فوکس نماز کا اندر ہی رکھ رہا ہے تو پھر اس کی کامیابی ہے۔ رہی بات دوسری تلاوت کی، تو جب قرآن پاک کی تلاوت آپ کر رہے ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم یہ کتاب جو ہے ہدی للمتقین ہے، اور یہ کتاب سرچشمہ ہدایت ہے متقی اور پرہیزگاروں کے لیے، تو اس کے اندر غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہمیں قرآن پاک کے معنی اور اس کے مطالب بھی آئیں تاکہ ہم جو ہے اس کو سمجھ سکیں ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ اور عربی عبارت پڑھنا بڑی اچھی بات ہے، اس کی ہمیں جو ہے وہ ثواب ملتا ہے ضرور، ہر ایک حرف کے عوض 10 نیکیاں ہیں، لیکن اس کے معنی، اس کے مطالب، اس کی تفاسیر یا اس کے جو ہے وہ ٹرانسلیشن کے ساتھ اس کو پڑھنا میں سمجھتا ہوں کہ بڑی آسانی ہوگی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں باقی دیگر خیالات بھی اس طرح ہمیں نہیں آئیں گے۔ اور دوسری بات یہ مفتی صاحب نے بہت پیاری بات کی، جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ سوچ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زبردست قسم کا جس سے ہو جائے گا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ وضو فرمایا کرتے تھے تو آپ کا چہرہ مبارک جو ہے وہ سرخ ہو جایا کرتا۔ تو آپ سے کسی نے سوال کیا کہ یہ آپ کا چہرہ اس قدر جو ہے وہ زرد ہو جاتا ہے تو کس وجہ سے اور کیا؟ تو آپ نے عرض کیا کہ میں جب نماز کی تیاری کرتا ہوں تو اللہ کی خشیت اور اس کی ہیبت سے اس قدر میں جو ہے لرز جاتا ہوں کہ میرے جسم کے اندر کپ کپی سی طاری ہو جاتی ہے کہ میں نے اس پروردگار کے آگے حاضر ہونا ہے کہ جس کو رب العالمین کہتے ہیں۔ تو گویا اللہ کے حضور حاضر ہونے کے لیے انسان کو بالکل چاق و چوبند ہونا چاہیے اور کمر بستہ ہو کر کھڑا ہو جائے اور سارے دنیا کے خیالات اس کو پیٹھ پیچھے رکھے، بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے حضور حاضر کر لے۔ اور جب وہ قیام اور رکوع اور سجود کرے گا تو یقیناً جب وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز کو ادا کرے گا تو وہی نمازیں مقبول ہوتی ہیں کہ جو اللہ کے ہاں اللہ ہی کے لیے پڑھی جائیں۔ شاندار انداز مفتی صاحب کا۔ اور کوئی نماز میں اگر دل انسان کا نہیں لگتا، تلاوت قرآن مجید میں بہت خیالات آتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی یا وہ تلاوت قرآن مجید نہیں ہوگی، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو شیطان آپ کو بار بار تنگ کرتا ہے، اور جس طرح مفتی صاحب نے مثال دی کہ بھئی انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، شاید اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے یا نہ دے۔ جب ہم یہ سوچ کے پڑھیں گے تو میں یہ سمجھوں گا ہماری نماز پڑھنے کا حق بھی ادا ہو جائے گا اور ایک سکون کی وہ کیفیت بھی طاری ہو جائے گی۔ علم عالم پروگرام تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔